اللہ 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 اللہ۔ قرآن کے علاوہ ایک استدلال ترمذی اور ابن ماجہ کی ایک روایت سے بھی کیا جاتا ہے کہ 15 شعبان کی فضیلت ہے، اور وہ روایت یوں سنائی جاتی ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بستر پر نہیں پایا، تو میں دیکھتے ڈھونڈتے ہوئے بقیع کے قبرستان کی طرف گئی، تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ وہاں پر حضرت عائشہ کو حضور نے ملاحظہ فرمایا تو آپ نے کلام کیا، وہ میں پورے الفاظ آپ کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر ایک بات ارشاد فرمایا ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، اللہ رب العزت لیلۃ النصف من شعبان 15ویں شعبان کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا گئے، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، یہ روایت سنائی جاتی ہے۔ اب یہاں پر بھی کئی افراد جو ہے نا وہ زیادتی کرتے گئے، حد سے بڑھتے گئے، چھپاتے گئے، کتمان علم کرتے ہیں، واللہ علم کیا کہا جائے، کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے بات، اس لیے کہ امام ترمذی یعنی اگر سنانے والا پوری روایت کو بھی پڑھ دے نا تو بات کلیئر ہو جائے گی، لیکن ہمارے ہاں پوری روایت پڑھی نہیں جاتی ہے، بات پڑھی جا رہی ہے صرف آدھی، اور مجھے معذرت کے ساتھ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ تھا کہ آدھی بات پڑھتے تھے جو ان کے مطلب کی ہوا کرتی تھی، اور جو ان کے خلاف جاتی تھی وہاں پر ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے۔ یہی طریقہ کار مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے، یعنی امام ترمذی اس روایت کو لے کر آئے، اور اس روایت کو لانے کے بعد خود کامنٹس کر رہے ہیں اس روایت پر، اور حدیث لانے والا جب خود اپنے ہاتھ کھڑے کر رہا ہے کہ جناب میرا اعتبار نہیں ہے اس روایت پر، اور میں نے فلاں سے بھی پوچھا اس روایت کو وہ ثابت قرار نہیں دے رہے تھے، میں نے لکھی ہے تو کسی اور وجہ سے لکھی ہے، میں نے یوں نہیں لکھی ہے کہ اس کو بیان کرو، اس سے استدلال کرو اور شرعی احکامات ثابت کرتے رہو۔ اب میں آپ کو امام ترمذی کے ہی کامنٹس اس پر پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور ہونا یہ چاہیے کہ جو روایت سنا رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ پوری روایت سنائے، صرف روایت سنائی اور اس محدث کے اس روایت پر جو کامنٹس ہیں وہ بالکل غائب کر دیے۔ اب ان کے کامنٹس سنیے۔ پہلی بات انہوں نے فرمائی حدیث عائشہ لا نعرفہ الا من هذا الوجہ، کہ یہ جو حدیث عائشہ آ رہی ہے صرف اسی طریق سے ہمیں یہ روایت ملی ہے، ایک بات۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يُضَاعِفُ هَذَا الْحَدِيث، اور میں نے امام بخاری سے اس روایت کے بارے میں پوچھا تو امام بخاری اس روایت کو ضعیف قرار دیتے تھے، یعنی غیر ثابت قرار دیتے تھے۔ یہاں پر ضعیف کا معنی وہ نہیں ہے کہ ضعیف فضائل اعمال میں معتبر ہوتی ہے، وہ معنی مراد نہیں ہے یہاں پر۔ امام بخاری امام ترمذی چونکہ ان کے شاگرد گئے، لہذا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے جب اس روایت کے بارے میں پوچھا تو امام بخاری اس کا انکار کرتے تھے، اس کو ضعیف قرار دیا کرتے تھے، اور ضعیف کی وجہ بھی ہے امام بخاری نے وہ بھی واضح کر دی۔ وہ سماعت فرمائیے، 3 راوی اپنے ذہن میں رکھیے، حجاج بن ارطا، یحییٰ بن ابی کثیر اور عروہ، یہ 3 راوی ہیں۔ اب جو حدیث لینے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پوری چین اوپر سے لے کر نیچے تک یہ ساری چین کا سلسلہ برقرار رکھے، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، یہ سب چیزیں برقرار ہونی چاہیے۔ اگر کوئی یہ صورت بنتی ہے کہ بیچ میں انقطاع آ جاتا ہے، ارسال بن جاتا ہے، تو ہمارے محدثین اس روایت کو بالکل ثابت قرار نہیں دیتے گے۔ اس لیے یاد رکھ لیجئے گا کہ یہاں پر جو راوی آ رہے ہیں یحییٰ بن ابی کثیر، عروہ، یحییٰ کا عروہ سے سماعی ثابت نہیں ہے، یعنی امام ترمذی امام بخاری کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری کہا کرتے تھے یہ جو 2 راوی آ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں میں نے اس سے سنا ہے، یحییٰ کہہ رہا ہے میں نے عروہ سے سنا ہے، جبکہ امام بخاری کہتے ہیں کہ یحییٰ کا عروہ سے سماعی ثابت نہیں ہے۔ سوچئے ذرا، جب سماع ثابت نہیں ہے تو یہ کنفرم ہو گیا کہ جناب اس نے کہا میں نے اس سے سنا، بات جھوٹی ہے بالکل، ان دونوں کی ملاقات یا ان دونوں کا سماع ثابت ہی نہیں۔ جب سماع ثابت نہیں ہے تو اب روایت کو تسلسل کے ساتھ کیسے ثابت مان لیں؟ یہ روایت وہ بھی ضعیف نہیں ہے جو فضائل میں چل جاتی ہے، یعنی جھوٹی روایت آپ اس کو سمجھیے، من گھڑت روایت۔ اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ امام بخاری اس کو استدلال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد حجاج بن ارطا، اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں کہ حجاج کا یحییٰ سے سماع ثابت نہیں،
یعنی ان تینوں راویوں میں سماع ثابت ہی نہیں ہو رہا ہے. جو کہہ رہا ہے میں نے اس سے سنا ہے، ان دونوں کی ملاقات ثابت نہیں، سماع ثابت نہیں. اب یہ چیز بیچ میں گڑبڑ کر جاتی ہے. اس لیے بنی کلب کے بکریوں کے بالوں والی جو روایت ہے یہ بالکل روایت جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے 15 شعبان کے ساتھ. خود امام ترمذی اس پر کامنٹس کر کے جا رہے ہیں، لیکن شاید نادانی کی جاتی ہے کہ حدیث ترمذی سے ہی پڑھی جاتی ہے، حوالہ بھی ترمذی کا دیا جاتا ہے، ابن ماجہ کا دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ روایت پر امام ترمذی نے جو کامنٹس کیے گئے وہ کامنٹس کھائے چلے جاتے ہیں. یہ بہت بڑی زیادتی ہے، ظلم ہے، کتمان علم ہے، اور دین کے ساتھ بالکل مذاق ہے. اس لیے یاد رکھیے گا بنی کلب کی روایت سے بھی کوئی استدلال ہمارے شارحین نے بالکل نہیں کیا گیا. اس کے بعد امام ترمذی کہہ رہے ہیں میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے متعلق پوچھ لیا، تو امام بخاری کے علم میں آ گئی نا یہ روایت. تو امام بخاری کے علم میں جب یہ روایت ہے تو پھر وہ اپنی صحیح میں کیوں نہیں لے کر آئے اس روایت کو؟ اسی وجہ سے نہیں لے کر آئے کہ وہ روایت کو درست قرار نہیں دے رہے تھے. اور کیوں نہیں قرار دے رہے تھے؟ راویوں کے بارے میں انہوں نے بتا دیا کہ ان تینوں راویوں کے اندر سماع ثابت نہیں ہے. یحییٰ کا عروہ سے اور حجاج کا یحییٰ سے بالکل سماع ثابت نہیں ہو رہا آگے. تو اب سوچئے ذرا کہ ہماری بنیاد آج کے دور میں اجتماع کے لیے، 15 شعبان کی محافل کے لیے، اجتماعیت کے لیے ان روایتوں سے استدلال گئے جو روایتیں پائے ثبوت تک نہیں پہنچی گئے. خود امام بخاری اس روایت کا انکار کر کے جا چکے ہیں اور اس کی خرابیاں بھی بیان کر چکے ہیں، سارے عیب بیان کیے گئے، لیکن ہمارے یہاں اس کو چھپایا جاتا گیا. اس لیے کہ اب ایک ماحول بن چکا ہے، اب محافل کا انعقاد ہو چکا ہے، شروع کی جا چکی ہیں محفلیں، اس کی وجہ سے اب ہم روک نہیں سکتے. روکیں گے لوگ بولیں گے کہ نہیں غلطی ہو گئی. اور یہ میں صرف ان کی بات نہیں کر رہا، امام نووی کو اٹھا کر پڑھ لیجئے، ابن حجر عسقلانی کو اٹھا کر پڑھ لیجئے، جتنے محدث کو اٹھا کر پڑھیں گے آپ، کسی محدث نے اس روایت کو صحیح قرار نہیں دیا گیا کہ 15 شعبان کی رات یہ معاملہ ہوتا ہے. اس لیے یاد رکھیے گا ترمذی کی اس روایت سے، بنی کلب والی روایت سے استدلال کر کے یہ محافل کا انعقاد یا اس سے استدلال کر کے اس رات کی برکت یہ بالکل غلط ہو جاتی ہے. یہ استدلال کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے.